السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ چینل پسند کرتے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، سن رہے ہیں، کومنٹس کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماسی فردوس عاشق اوان نے آندے ہی جناب دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی۔ آتے ہی آتے ہی کیا کہتی ہے؟ اپوزیشن والو، جو میرے آنے سے تمہیں زخم لگے ہیں نا، وہ تمہارے زخموں پہ میں مرہم رکھنے کے لیے آ گئی ہوں۔ آپ کو میرے آنے کا بڑا دکھ ہو رہا ہے، اس دکھ کا علاج کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ یہ نہیں کہ دیکھیں یار، کوئی ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے میں نے ہاں جی یہ میرے منصوبے ہیں، یہ میرا منشور ہے، یہ میرا آئین ہے، یہ میں عوام کی خدمت کروں گی، مہنگائی کے لیے میں کچھ کوشش کروں گی، عوام کو تکلیف دینے کی بجائے میں ان کو ریلیف دوں گی، ان کو یہ خوش کروں گی۔ یہ نہیں کہ عوامی عہدے پہ آئی ہے نا وہ، لیکن وہ کہتی ہے اپوزیشن والوں میں آ گئی ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ وہ ماسی کانی لسی تو دے دے، ماسی کانی انہوں نے کہ بیٹا جو تیری زبان دی مٹھاس ہے نا، تینوں میں دودھ دے دیں گی۔ یعنی آتے ہی للکار رہی اپوزیشن کو کہ میں آ گئی ہوں بھائی۔ اب اس کا کیا سواگت کرے گا کوئی؟ اب اس کا کیا، یعنی کہ کیا کیسے استقبال کیا جائے؟ جو آتے ہی دھڑلے سے آتے ہی سیدھا وار کیا ہے کہ تمہیں میرے آنے سے بڑا دکھ ہوا ہے، نہ ابھی کوئی بیان ہوا ہے، نہ کوئی بیان بازی ہوئی ہے، نہ فردوس عاشق اوان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی فیاض الحسن چوہان ہے جو اس کے خلاف بول رہے ہیں، اور حکومتی ارکان ہیں نواز، یہ عمران خان کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کرپشن میں نکالا ہے، اور خود ہی انہوں نے اب 2 مہینے کے بعد ان کو لے لی ہے۔ اپوزیشن کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اپوزیشن کا کیا تعلق ہے کہ آتے ہی تم نے جناب بم چلا دیے کہ میں آ گئی ہوں بھائی، میں آ گئی ہوں، خبردار، ہوشیار، جلنے والے کا منہ کالا، اور یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں حکومت کہ بجائے حکومت مفاہمت کرے، صلح جوئی کی بات کرے، صلح صفائی کی بات کرے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے دوستو، جو حکومت میں آ جاتا ہے نا، اس کے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، وہ آ کے منتیں ترلے کرتا ہے کہ بھائی بتاؤ بھائی تمہاری کیا تکلیف ہے، اپوزیشن والوں بتاؤ تمہاری کیا تکلیف ہے، تمہیں کوئی نوکری چاہیے، تمہیں کوئی جاب چاہیے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم آ گئے ہیں بھائی گنڈاسا لے کے کہتے ہیں ہم آ گئے ہیں جی، آؤ نکلو، میدان میں نکلو۔ عجیب حکومت ہے یار، قسم سے۔ وہ یہ کل میں دیکھ رہا تھا، پیپلز پارٹی کے ایک کھوڑو صاحب ہیں، انہوں نے کہا عمران خان خوش قسمت ہے کہ اس کو شہباز شریف کی قیادت میں جو اپوزیشن ملی ہے نا، اس سے زیادہ تعاون کرنے والی اپوزیشن مل ہی نہیں سکتی، حالانکہ صرف وہ 4 ووٹوں کی اکثریت سے جیتا ہے، 4 ووٹوں کی اکثریت سے۔ تو اس کو آرام سے اس کے 2.5 سال انہوں نے گزار دیے، ایک جلسی تک نہیں کرنے دی۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اپوزیشن کام نہیں کرنے دیتی۔ 2.5 سال میں شہباز شریف نے ایک جلسی تک نہیں کی، اور تم کہتے ہو کہ جناب ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اور پھر اتنے تعاون کرنے والی اپوزیشن، اتنے تھوڑے، سب سے تھوڑے ووٹوں سے بنی ہے یہ حکومت، اور سب سے بھاری اپوزیشن کے پاس طاقت ہے، اور وہ اس کے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والی ہے، پھر بھی یہ نالائق کام نہیں کر سکے۔ کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حد ہوتی ہے، پھر بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ نواز شریف کی جو پچھلی حکومت تھی، آپ دیکھ لیں، اس میں
پہلے دن سے ہی عمران نے رولا ڈالا کہ 4 حلقے کھولو 4 حلقے کھولو، اور وہ کھولے گئے، وہ سارے دوبارہ ری الیکشن بھی ہوئے، وہاں پہ سعد رفیق صاحب دوبارہ جیت گئے، دوسرے لوگ جیت گئے، اور پھر 126 دن کے دھرنے، پھر طاہر القادری پھر ایک دفعہ آیا، پھر دوسرا دفعہ، پھر عمران خان کے جناب حملے، تو نواز شریف کو پھر عدالتی حملے، پھر بھی انہوں نے اتنے میگا پروجیکٹ کام کیے ہیں نا کہ میٹرو بنا دیے، اور ٹرین بنا دیے، موٹر ویز بنا دیے، بجلی کے، یعنی کہ جتنے مرضی آپ گنتے جائیں آپ کا وہ ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ان کے جو نواز شریف صاحب کے کارنامے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور تم عمران خان کی حکومت قرضے بھی سب سے زیادہ لے لیے، کوئی ایک اینٹ کہیں لگائی ہے؟ ایک اینٹ کہیں نہیں لگائی کہ آپ دکھا دیں کہ یار یہ لگی ہوئی ہے۔ اورنج ٹرین کا بھی 2 سال کے بعد افتتاح کیا ہے، جبکہ یہ افتتاح 2 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ان کی اپنی پشاور والی تو ایک بنی ہے نا، اس کے مقابلے میں یہاں پہ پنجاب میں 4 بن چکی ہیں، انہی پیسوں میں، ایک پہ زیادہ پیسے لگے ہیں، 4 پہ تھوڑے لگے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں بھئی تم اپوزیشن کو ٹھنڈا کر کے کچھ کام سوچو، کوئی عوام کی مہنگائی کے بارے میں سوچو۔ عوام اتنے بیچارے پریشان ہیں، کہیں آپ باہر نکلیں تو صحیح، قسم سے اتنے پریشان ہیں۔ اور یہ فردوس عاشق عوان، اس لیے میں کہتا تھا کہ یہ پرسونا نان گریٹا، سب سے ناپسندیدہ شخصیت جو ہے وہ فردوس عاشق عوان ہے۔ آتے ہی للکار رہی ہے سلطان راہی کی طرح کہ میں آ گئی ہوں بھائی، آ جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ یہ حکومت کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ گورننس کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ گڈ گورننس کرنے کا طریقہ ہے کہ تم آتے ہی للکارو اور جو سویا پڑا ہے اس کو بھی جگا رہے ہو اور کہہ رہے ہو آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار، ستے پہ جگا کے کہندے ہو آ بیل مجھے مار؟ تو یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ یہ اصل میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ عمران خان نے یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے نا تو نیچے تک وہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے گالی گلوچ دے کے حکومت کر رہے ہیں، وہ گالی گلوچ دے کے اس نے لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی ہے، اور اس کا کوئی پازیٹیو پہلو تو ہے ہی نہیں، نہ اس کا ویژن ہے، نہ اس کے کوئی 100 اکنامکس کے وہ پلیئر کدھر گئے جو کہتا تھا میرے پاس سینکڑوں بندے ہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بہت افسوس کی بات ہے، فردوس عاشق عوان نے آتے ہی ہمیں غصہ دلا دیا، بجائے یہ کہ ہم اس ماسی کا کوئی استقبال کرتے، کوئی دیکھتے، پھر اس کی کوئی گفتگو، کوئی یہ پریس کانفرنس کرتی تو اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے۔ آتے ہی اس نے ایسی بات کر دی کہ جس کے اوپر ہمیں ویڈیو بنا کے اس کی مذمت کرنی پڑ گئی کہ یہ اس کا جو سلطان راہی والا جارحانہ سٹائل ہے نا وہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ پتھر مارا ہے اس نے، وہ اس میں پانی، کھڑے پانی میں پتھر مارا ہے تاکہ چھینٹے اڑیں اور یہ مزہ لے۔ اور یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہاری ہے، 40,000 ووٹوں سے یہ ہاری ہے۔ ہارے ہوئے بندے ایسے لے کے آ رہے ہیں عمران، نان الیکٹڈ اور ہارے ہوئے بندے۔ ندیم افضل چند کتنے ووٹوں سے ہارے ہیں؟ باقی تو سارے ہیں ہی نان الیکٹڈ۔ تو بھئی عمران خان نان الیکٹڈ لوگوں سے خوش ہوتا ہے، خوش ہو جا بھئی، ماسی فردوس عاشق عوان آ گئی، عمران تو ہی خوش ہو جا، چنگیاں گالاں کڈے گی، تو ہی خوش ہو جا، پاکستان دا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو کر۔